اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز طلباء، کل کے درس میں آیت نمبر 3 سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ احکامات دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور اعلان کر دو کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے نہ تو کوئی ننگے ہو کر کے طواف کر سکتا، اور اسی طریقے سے 4 مہینے اس سرزمین میں اور رہ لو، اور 4 مہینے کے بعد اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اچھی بات ہے، اور نہیں تو آپ اس جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ، اور اگر یہ دونوں صورت اختیار نہیں کرو گے تو مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات کل آئی تھی، اور حج اکبر کے تعلق سے بھی یہ بات آئی تھی کہ حج اکبر یوم النحر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرات فی حجۃ الوداع فقال هذا یوم الحج الاکبر۔ آپ جمرات کے پاس کھڑے ہوئے حجۃ الوداع کے دن اور کہا کہ یہی حج اکبر ہے۔ تو آیت نمبر 3 کے بعد آیت نمبر 4 آپ پڑھیے، اللہ فرما رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہاں جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی تو اس میں کچھ استثناء کر دیا گیا ہے، کچھ الگ کر دیا گیا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کو الگ کر دیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، یعنی مگر ان مشرکوں سے جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، یعنی عہد و پیمان کو برقرار رکھا، نہ تو آپ کے خلاف کوئی چال چلی، نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ تو عہد و پیمان کو توڑنے کی کوشش کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، یعنی تمہارے خلاف کسی قوم کی مدد بھی نہیں کی، کسی قبیلے کی مدد بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کیا، تو ان کے لیے کیا ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم اب ان کے اس عہد کو ان کی مدت تک مکمل کرو، یعنی جو عہد پیمان ہو چکا ہے جب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ جب تک جو مدت آپ نے طے کی ہے
عہد و پیمان کی اس وقت تک آپ اس عہد کو برقرار رکھو، عہد کو نہ توڑو، یہ ان سے مستثنا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو لوگ عہد و پیمان کو برقرار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اللہ ان سے ناخوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، انسلخا مزہ کے معنی میں ہے، پس جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، وہ 4 مہینے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جس میں مشرکوں کو رخصت دی ہے کہ وہ 4 مہینے گھوم پھر لیں، اور وہ تاریخ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کون سا مہینہ، میں نے بتایا تھا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 4 مہینہ آگے جوڑ لیجئے 10 ربیع الثانی تک، یہ 4 مہینے جب گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ مشرکین اسلام قبول نہیں کیے اور جزیرہ عرب سے بھاگے بھی نہیں تو اب آپ ان سے قتال کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے قتال کرو، جہاں ان کو پاؤ، جہاں ان کو پاؤ ان سے لڑو، وَخُذُوهُمْ ان کو گرفتار کرو، وَاحْصَرُوهُمْ ان کا محاصرہ کرو۔ اب آپ کے لیے یہ 4 مہینے کی مدت ختم ہو گئی، اب آپ کو رخصت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اب آپ کیا کرو، ان سے قتال کرو، ان کو گرفتار کرو، وَاحْصَرُوهُمْ ان کا محاصرہ کرو، یعنی ان کے قلعے کا محاصرہ کرو، ان کے گھر کا محاصرہ کرو، اور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے تاک لگا کر کے بیٹھ جاؤ، یعنی اسے گھات کہتے ہیں، ان کے گھات میں بیٹھ جاؤ، ڈھونڈو کہاں ہے، کیسے آپ کو ان سے لڑنا ہے، یعنی ان کے تاک میں رہو، ان کے گھات میں رہو اور ان کو تلاش کرو، جہاں پاؤ وہی ان سے قتال کرو، وہی ان کی پٹائی کرو، جنگ کرو، پکڑو، قید کرو، ان کے قلعوں کو گھیر لو۔ اب آپ کے لیے چھوٹ ہے، اب آپ کے لیے وہ حد ختم ہے۔ تو فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ان سے قتل کرو، مشرکوں سے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حکم عام ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب مشرکوں کو اس سرزمین میں جہاں پاؤ وہی مارو، یہ عام ہے، لیکن بعض لوگ اس کو قید کرتے ہیں۔ مشہور کیا ہے، یعنی وہ خاص ہے، عام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو حرم کے ارد گرد قتال نہیں کرنی ہے، یعنی عام جگہوں پہ ان کو پاؤ مارو پکڑو، لیکن چونکہ حرم کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے حرم کے پاس آپ کو قتال نہیں کرنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اس میں فرمایا کہ آپ کو پوری سرزمین میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے، لیکن حرم کو چھوڑ کر کے۔ لیکن اس آیت کے مطابق اگر وہ حرم کے آس پاس بھی قتال کر رہے ہیں آپ سے تو پھر آپ کو بھی اس کے بدلے میں قتال کرنی ہے، پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ حرم ہے، کیونکہ انہوں نے شروعات کر دی پہلے سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے خود قتال کریں، اگر وہ تم سے قتال کر رہے ہیں تب ان سے آپ قتال کرو۔ وَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، ان کو قیدی بناؤ، قیدی بنا کر کے اگر چاہو تم انہیں قیدی کی حالت میں برقرار رکھو اور اگر چاہو تو تم انہیں قتل کر دو، آپ کے لیے رخصت ہے۔ وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کا محاصرہ کرو،
یعنی ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو، ان کے آنے جانوں کو تنگ کر دو، کہیں جا نہ پائے اور وہ مجبور ہو جائے قتال کے لیے یا اسلام کے لیے، اتنا تنگ کر دو کہ وہ بھاگ نہ پائیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا تو جنگ کے لیے سامنے آ جائیں۔ یہ تفسیر واحصروہم۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان صورتوں میں انہیں آپ سے جنگ کرنی ہے، لیکن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے، یعنی توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ کہ اب ان سے آپ کو لڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نماز بھی پڑھنے لگے اور زکوٰۃ بھی دینے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ قتال کرنے سے روک دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہو تو ان سے قتال کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لوگ کلمہ توحید نہ پڑھ لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کر لیں اور نماز نہ پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے، جب تک، یعنی گویا کہ زکوٰۃ دینا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو اس حدیث کے مطابق ان سے قتل کیا جائے گا۔ اس لیے کلمہ توحید، کلمہ شہادت اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے۔ جب تک نہیں کریں گے تب تک ان سے قتال کیا جائے گا۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، کس بات سے توبہ کر لے؟ یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے، اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ آیۃ السیف، اس آیت کو آیت السیف بھی کہا جاتا ہے۔ آیت السیف، تلوار والی آیت۔ یہ قول امام ضحاک اور سدی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، اس کا حکم منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، کیونکہ آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے آپ ان سے احسان کرو یا ان سے فدیہ لے لو۔ قتادہ وغیرہ نے اسی کو پسند کیا ہے کہ چاہے ان سے فدیہ لے لو یا ان پر احسان کر کے چھوڑ دو، ایسے ہی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت السیف منسوخ ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ہی فرمایا ہے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، گرفتار کرو، محاصرہ کرو، ان کے پیچھے لگ جاؤ یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے، توبہ کر لے، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کر سکتا ہے، انہیں معاف کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔
اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی استجارک آپ سے امن چاہتا ہے، کوئی آپ سے امن چاہتا ہو، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو امن دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر ان کو ان کے جائے امن تک پہنچا دو، پھر ان کو ان کے گھر تک امن کے ساتھ پہنچا دو، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جس کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے، یہ سمجھتی نہیں اور جانتی نہیں۔ اس کی تفسیر کے تعلق سے مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی وہ مشرکین جس سے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے قتل کرو 4 مہینے کے بعد، یا ان کے جان اور ان کے مال کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہی مشرکین اگر آپ سے امن چاہتے ہیں، آپ سے امن چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بات کو مانو، قرآن کو ان پر پڑھو، ان کو سناؤ، دین کے احکامات کو بتاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور پھر دین کے احکام اور دین کی باتوں کو بتا کر کے، سنا کر کے ان کے گھر تک آرام سے ان کو پہنچا دو، تاکہ راستے میں کوئی ان پر حملہ نہ کرنے پائے، آرام کے ساتھ ان کے شہر اور ان کے گھر تک پہنچا دو۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ نے امن دیا، امان دیا، آپ نے اس شخص کو بھی امان دیا جو آپ کے پاس خطوط لے کر کے آئے، جیسا کہ حدیبیہ کے دن قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی، اس میں عروہ بن مسعود بھی تھے اور دوسرے مشرکین تھے، تو جب ان لوگوں نے مسلمانوں کی عزت اور ان کا احترام نبی کے نزدیک دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئے، کیونکہ اس طریقے سے مسلمانوں کی عزت ان لوگوں نے اس سے پہلے جو بڑے بڑے حاکم تھے قیصر و کسریٰ، وہاں بھی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی عزت ان کے نبی کی نگاہ میں کتنی ہے، تو بہت اس سے متاثر ہوئے اور اپنی قوم کو بتایا ان کے بارے میں، اور اس طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جو شخص دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف آئے خاص غرض سے، خطوط وغیرہ لے کر کے یا تجارت لے کر کے یا صلح کے لیے یا جزیہ وغیرہ کے لیے، تو امام کو چاہیے، امام ہے تو امام اور نہیں تو اس کا نائب، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ان کو مکمل طور سے امان دے، ان کے مال اور جان کی حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ وہاں سے لوٹ جائیں، اور جب لوٹ جائیں تو اس کے بعد بھی وہ ان کو جائے امن تک، جہاں تک وہ ان کا گھر ہے، ان کا شہر ہے، ان کو عزت کے ساتھ وہ پہنچا دیں، کیونکہ یہ جب آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے نبی کا جو معاملہ ہے، جو ان کی نگاہ میں جو ان کی عزت ہے اور جو قرآنی احکامات ہیں وہ سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس سے متاثر ہوں گے، خود بھی وہ متاثر ہوں گے اور جا کر کے اپنی قوم والوں کو بتائیں گے، اور یہی چیزیں اسلام لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، 4 مہینے کے بعد رہتے ہیں، تو ٹھیک قتال کرو، لیکن 4 مہینے کے بعد بھی اگر وہ آپ سے صلح مانگتے ہیں، آپ سے امن چاہتے ہیں، تو آپ ان کو امن دو، یہاں تک کہ دین کی بات سنیں، اور سننے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ جائیں، وہاں تک انہیں پہنچا دو۔ بعض علماء نے کہا ہے اس میں کہ ایسے لوگوں کو امان دو، اور اگر وہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آئے تو ان کو امان دو، ٹھہراؤ، لیکن 1 سال تک نہیں، اس سے کم ہی، یعنی کہ 1 سال تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو صرف 4 مہینہ ہی ٹھہراؤ، جو
4 مہینے کی مدت ملی ہے ان کو، اسی کے درمیان وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، 4 مہینے سے زیادہ بھی یا اس سے کم بھی، یعنی یہ علماء کے اقوال ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 1 سال تک ان کو وہ ٹھہر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ 4 مہینے سے کم بھی اور 4 مہینے سے زیادہ بھی، یہ علماء کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے بھاگنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، ان کو بھگا دینا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ آیت نمبر 6 سورۃ التوبہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر کل کے درس میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔